السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، ان اللہ بکل شیء علیم۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدے کی کلاسز روا دوا ہیں۔ ایک اور نیا سبق، رزق، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے، اور یقین جانیے کہ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے حکمت سے لوگوں کے درمیان رزق کو تقسیم کیا، اور اسی کی قدرت سے رزق جاری و ساری ہے۔ اسی اللہ نے تقوی کو رزق کی برکت کا ذریعہ بنایا تو گناہوں کو رزق میں کمی کا سبب بتایا۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ رزق حاصل کرنے کے لیے انسان صبح شام لگا ہے، دن میں کوشش کرتا ہے، رات میں کوشش کرتا ہے، اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، اپنی بدن کا استعمال کرتا ہے، اور حقیقت میں اس حقیقت سے غافل ہے کہ رزق محنتوں سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے انسان کو ملتا ہے، کیونکہ رزاق اللہ ہے۔ ساری کائنات کا رزق اللہ کے ہاتھوں میں ہے، جسے چاہے اپنی حکمت کاملہ سے اللہ رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور جس پر چاہے اپنے علم اور عدل و انصاف کی بنیاد پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ جسے سورہ عنکبوت کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی، کہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہے اپنے بندوں میں سے اس کے لیے رزق کو کشادہ کرتے ہیں، وہ یقدر لہ، اور اپنے بندوں میں سے جس کے چاہے رزق کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر علم اور قدرت رکھنے والا۔ ایک دوسری جگہ جو سورہ ذاریات کی آیت کریمہ ہے، اللہ نے فرمایا: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی رزاق ہے، طاقت اور مضبوط والا ہے۔ یہ بات ہم کو سمجھنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی آدمی کا رزق مقدر کیا ہے، لکھ دیا ہے، اور اسباب کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے۔ اب جو آدمی ان اسباب کو فالو کرے گا تو رزق اور رزق میں برکتی اس کو ملے گی، جیسے اس میں استغفار کرنا، صلہ رحمی کرنا، اللہ پر توکل کرنا، صدقہ کرنا، اور عمومی طور پر اللہ کی اطاعت کرنا۔ تو اللہ نے رزق کو کمانے کے اسباب اس کے ساتھ جوڑ دیے۔ جم کر استغفار کیجئے، اللہ آپ کو رزق عطا کرے گا۔ صلہ رحمی کو جوڑیے، اللہ آپ کو رزق عطا کرے گا۔ ہر حال میں، ہر مسئلے میں اللہ پر توکل کیجئے، اللہ آپ کے رزق کو مضبوط کر دے گا۔ صدقہ کیجئے، اور ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجئے۔ جس طرح رزق کو بڑھانے اور رزق میں برکت کے اسباب اللہ نے بتائے ہیں، اس طرح رزق کے کمی کے اسباب بھی اللہ نے بتائے، کہ کیوں انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ گناہ اور اسباب ہیں۔ محترم حاضرین، صحیح ابن ماجہ کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث نقل کی گئی ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ہے، اور امام علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا: ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ ایک بندہ اس گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کیا جاتا ہے جس گناہ کو اس نے انجام دیا۔ تو یہ نص، یہ حدیث واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ گناہ یہ رزق میں کمی اور برکت کے ختم ہونے کی واضح دلیل ہے۔ حقیقت میں رزق تو لکھا ہے، اسی طرح اللہ نے گناہوں کو بھی لکھا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہوگا، اللہ نے اس کو بھی لکھا ہے۔ محترم حاضرین، ایک بات کی طرف میں آپ سب کی توجہ کو مبذول کر دوں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب صرف مال ہے، یعنی مال ہی اصل میں رزق ہے، اس کے علاوہ کوئی رزق نہیں ہے۔ جبکہ یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بات قدرے صحیح نہیں ہے، یہ بات قدرے صحیح نہیں ہے، بلکہ رزق کا مطلب بڑا واسع ہے، بڑا کیا ہے، شامل ہے۔ ہر وہ چیز جس سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے، چاہے اگر وہ اپنی صحت سے فائدہ اٹھائے، جسم میں، دل میں، ذہن میں سکون و عافیت سے فائدہ اٹھائے، علم سے فائدہ اٹھائے، اپنی اولاد سے فائدہ اٹھائے، اللہ کی توفیق سے فائدہ اٹھائے، دل کی خوش بختی، دل کی سلامتی، دل کے سکون سے فائدہ اٹھائے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ محترم حاضرین، اور جس طرح
میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ بہت سارے گناہ یہ رزق کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اس کے بعد وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں یکفیہ من امر دینہ و دنیا و آخرتہ، کہ جو آدمی حقیقت میں اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں توکل رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کے معاملے کو اللہ پورا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بغیر مانگے بغیر گمان کے اسے رزق دیتا ہے۔ مان لیجئے اگر ان چیزوں کو ہٹایا جائے کہ انسان متقی نہیں ہے، انسان اللہ پر توکل نہیں کرتا ہے، تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ ایسا آدمی رزق سے محروم ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں انی لأحسب الرجل ينسى العلم قد علمه بذنب يعمله، کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات ایک آدمی کو اللہ علم سے نوازتا ہے، مگر وہ آدمی جب گناہوں کو انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علم کو اس کے سینے سے بھلا دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم ایسے ہی سینوں سے غائب نہیں ہوتا، اور علم بھی ایک خیر ہے، ایک رزق ہے، ایک برکت ہے۔ بعض سلف صالحین سے یہ بات سنی گئی کہ حرمان الطاعت اشد من حرمان الدنیا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ اپنی اطاعت سے محروم کر دے، یہ دنیا کے محروم ہونے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اطاعت یہ رزق ہے، یہ برکت ہے۔ تو پتا چلا کہ رزق اصل میں اطاعت بھی رزق ہے، برکت بھی رزق ہے، عافیت بھی رزق ہے، نیک بیوی بھی رزق ہے، یہاں تک کہ انسان عبادت کرے اس میں حلاوت اسے ملے، گناہوں سے بچ جائے، گناہوں سے بھاگے، یہ سب کا سب رزق کے اندر شامل ہے۔ اس درس کو بیان کرنے کا مقصد، جیسے کہ صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے، کہ نفسوں کو تذکیر کیا جائے، یاد دلا جائے کہ صرف گناہ یہ انسان لذت کے لیے نہیں کرتا، بلکہ گناہ اپنے ساتھ بہت سارے ایسے آثار کو لے آتے ہیں جو انسان کی دنیاوی زندگی، اخروی زندگی، اس کی مالی زندگی، انفرادی زندگی و اجتماعی زندگی میں بڑا خطرناک اثر ڈالتے ہیں۔ انہی میں سے رزق سے محروم کیا جانے والا ہے، انہی میں سے رزق کے محروم کیا جانا ہے۔ چلیے بنیادی طور پر آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دیں کہ آخرکار وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ رزق کا مفہوم یاد رکھیے، میں نے بتایا کہ صحت بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، اس کے علاوہ نیک بیوی بھی رزق ہے۔ رزق کا مطلب شریعت اسلامیہ نے بڑا وسیع بیان کیا، علم، اولاد، نیک بختی، خوش بختی، لوگوں کے سامنے اچھا نام ہونا، یہ سب کا سب رزق ہے۔ تو بتا رہا تھا کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کو انجام دینے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے محنت نہیں کی، میں نے کوشش نہیں کی، اس لیے میرے رزق میں تنگی آ گئی، جبکہ وہ اس گناہوں کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے جس گناہوں کو وہ لوگوں سے چھپا کر یا ان کے سامنے کرتا ہے۔ بسا اوقات یہ گناہ انسان کو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اس کائنات کے جتنے لوگ ہیں سب کا رزق متعین کیا، جیسے اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین میں کوئی چوپایا نہیں ہے مگر اللہ کے پاس کیا ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری ہے۔ اللہ یہ کہ جو گناہ ہیں یہ ایک حاجب بن جاتے ہیں، ایک پردہ بن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت والے رزق میں اور بندے کے درمیان۔ اسی طرح معصیت اور گناہ ایک آدمی کے دل کے نور کو کیا ہے، ڈھانپ دیتے ہیں، خیر کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور وہ دروازے جس سے بلائیں مصیبتیں آتی ہیں یہ گناہ ان دروازوں کو بھی کھول دیتے ہیں۔ محترم حاضرین اور حاضرات، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ رزق کے منع ہونے کے اسباب کیا ہے۔ چلیے بنیادی طور پر زیادہ آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے سیدھے ان اسباب کو میں گناتا ہوں جس کی وجہ سے ایک آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ جیسے شرک کرنے میں غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ سے دعا مانگنا، قبر ہو یا کسی
درگاہ یا مشہد سے تبرک حاصل کرنا، مردوں کو بلانا، اولیاء اللہ کا سہارا لینا، شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، یا شرک تک لے جانے والے چور دروازے ہو، ان دروازوں میں ملوث ہونا، حقیقت میں توحید سے بڑھ کر کوئی بھلائی نہیں اور شرک سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں۔ لہذا ہر برائی اگر وہ شرک سے جڑ جائے، یاد رکھیے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لہذا یہ ایک بندے کے رزق کو ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب ایک آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جبکہ اللہ تو سارے جہاں سے بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شرک کرنے لگ جائیں تو ان سب کے اعمال کو بھی ہم برباد کر کے رہیں گے۔ یاد رکھیے شرک ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی عمر کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے مال کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جبار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، ستیر ہے، اللہ کے غصے کو یہ شرک دعوت دیتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو خیر کے دروازے کھولے، یہ شرک ان تمام خیر کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح جس طرح انسان کا مضبوط عقیدہ، اس کی توحید ہر خیر کے دروازے کو کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، حقیقت میں بڑی لمبی گمراہی میں وہ چلا گیا۔ تو توحید سے محروم ہونا یہ تمام رزق کی کنجیوں سے محروم ہونا ہے، اور توحید کا مل جانا حقیقت میں یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دام ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر مفسدات القلب، کہ دل کو برباد کرنے والی چیزوں کی ایک فہرست ذکر کی، اس کے اندر کہتے ہیں التعلق بغیر اللہ، کہ انسان کا دل کسی غیر اللہ سے لگ جائے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا أَعْظَمُ مَفْسَدَاتِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَضَرُّ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَقْطَعُ لَهُ عَنْ مَصَالِحِهِ وَسَعَادَتِهِ مِنْهُ۔ کہتے ہیں کہ عمومی طور پر سب سے بڑا فساد، جس کا سب سے زیادہ نقصان انسان کو اس کے دین اور دنیا میں، اس کے رزق میں پہنچتا ہے، وہ غیر اللہ سے انسان کے دل کا لگ جانا ہے۔ جب انسان غیر اللہ پر زیادہ بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے حوالے اسے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اللہ اس سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ بلائیں، مصیبتیں چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو لہذا انسان جب غیر اللہ سے دل کو لگا دیتا ہے تو ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ نے کہا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو خدا نہ بناؤ، ورنہ ذلیل اور رسوا رہ کر کیا ہے تم زندگی گزارو گے، تمہارا قیامت کے دن بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ ان کو چاہیے کہ یہ جو کعبۃ اللہ کا رب ہے اس کی عبادت کریں، اس رب کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں ان کو کھلایا، خوف کی حالت میں جس رب نے کیا ہے ان کو امن و اطمینان عطا کیا۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا مگر اپنے ایمان کو ظلم سے بچا کر رکھا، یعنی شرک سے بچا کر رکھا، ایسے ہی لوگوں کو قیامت کے دن بھی امن حاصل ہوگا، اور حقیقت میں ایسے ہی لوگ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت پانے والے لوگ ہوں گے۔ محترم حاضرین، امام مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کا کمال توحید کو پانا یہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہونے کی زندہ علامت ہے، اور جب آدمی مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے یا تو اللہ اسے رزق کثیر عطا کرتا ہے یا اللہ اسے قناعت پسندی کی زندگی عطا کرتا ہے۔ بلکہ امام صنعانی رحمہ اللہ علیہ شرح الجامع الصغیر، اس کے اندر یہ قول نقل کیا گیا، کہتے ہیں کہ لحرمان الرزق ينشأ من ظلم الشرک والشک فیحرم الرزق، کہتے ہیں کہ ایک آدمی ظلم کی وجہ سے، خصوصی طور پر شرک والے ظلم کی وجہ سے کیا ہے اللہ کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس کے دل کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس طرح وہ دنیا میں خوشحال رہ کر بھی عذاب کو پاتا ہے۔ یہ پہلی وجہ۔ نمبر دو، دوسرا سبب جس کی وجہ سے ایک آدمی رزق سے محروم ہوتا ہے وہ نمازوں کو چھوڑ دینا ہے۔ نماز یہ دین کا رکن ہے، یہ ایمان کے ارکان کا ایک حصہ ہے۔ نماز
ایک ایسا تعلق ہے جو ایک بندے کو اس کے رب سے جوڑ کر رکھتا ہے، اور یہی وہ نماز ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز کو چھوڑنا یہ نہ سمجھیں کہ صرف عبادت میں کمی ہے، بلکہ رزق کے، برکت کے ختم ہونے کی بڑی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، کہ جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی لوگ کیا ہے، بلند جنتوں کے اندر رہیں گے اور بڑی عزت اور بخشش کے ساتھ رہیں گے۔ یاد رکھیے کہ جو آدمی دنیاوی زندگی میں نماز کو ضائع کر دیتا ہے اور وہ آدمی نماز سے اپنے دل کو نہیں لگاتا، گویا اس کا تعلق اللہ سے بڑا کمزور ہے۔ رزق میں کمی آئے گی، قناعت پسندی اس کی ختم ہو جائے گی، مال و دولت سب ہوگا، لیکن اللہ راحت کو چھین لے گا، کیونکہ جتنے ظاہری خیرات ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق ظاہری عبادت نماز سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز کی پابندی رزق میں برابری اور بڑھوتری کی وجہ ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ الرِّزْقَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، اس کو لازم پکڑنے کا حکم دیں، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تم کو رزق دیتے ہیں، اور فیصلے متقیوں کے لیے ہوں گے۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأْمُرْ، یعنی یہ حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ آپ نماز کو پڑھیے، نماز پر قائم رہیے، کیونکہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے رزق نہیں مانگتا ہے، یعنی اللہ نہیں چاہتا ہے کہ بندے کما کر اللہ کو دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتوں کی وجہ سے تم کو کیا ہے، مال عطا کرتا ہے، کمائی کے ذریعہ عطا کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، امام نصفی رحمہ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے، وہ کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ، یعنی تم اپنی امت کو، اپنے اہل بیت کو نماز کی پابندی سکھاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ تم سے رزق مانگتا ہے نہ تمہارے گھر والوں سے، بلکہ اس نماز کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور اللہ آخرت میں بھی تمہیں رزق دے گا۔ لہذا یہ دنیا کا ہو یا اخروی رزق ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی وجہ سے ملتا ہے۔ امام بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے زمانے میں کسی کو پریشانی لاحق ہوتی تو ہم کہتے قوموا فصلوا بہذا امر اللہ ورسولہ، کہتے کہ کوئی مصیبت آ گئی، رزق میں کمی آ گئی، جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور نمازوں کو ادا کرو، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لا نسألک الرزق نحن نرزقک، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اذا اقمت الصلاة اتاک الرزق من حيث لا تحتسب، کہ اگر تم نے نماز کی پابندی کی، نماز کو زندگی میں قائم کیا، یاد رکھنا وہاں گمان بھی نہیں کرو گے مگر وہاں سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق کو لا کر دے گا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ محترم حاضرین، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر یہ حکم دیا کہ تم کو پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تم سے رزق نہیں مانگتا بلکہ وہ تم کو کھلاتا ہے، وہی حقیقت میں رزاق ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ نماز سے رزق کا تعلق بڑا مضبوط ہے، لیکن کیسے؟ اس اعتبار سے کہ جب ایک آدمی گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمے کی اس نے گواہی دی ہے، یاد رکھیے اس کلمے کا عمود یعنی اسلام کا اصل رکن نماز کو قرار دیا گیا، یعنی جتنے واجبات و فرائض ہیں ان فرائض میں سے سب سے بڑا فریضہ جس کو اس دین اسلام کا ستون قرار دیا گیا وہ نماز ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے جگہ بجگہ نماز کی پابندی کا حکم دیا، کہیں کہا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، کہیں اللہ نے کہا واقیم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہیں اللہ نے کہا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ کتنی آیتیں قرآن مجید کی ہیں جہاں اللہ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترم حاضرین، جب یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ واجبات کو ادا کرنا ایک مرد کا با جماعت نماز کا مسجد میں جا کر ادا کرنا یہ اس کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے، گھر کی خواتین کا، گھر کے بچوں کا نماز ادا کرنا یہ گھر میں رزق کا
باعث بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ له الا من عذر، کہ جو آدمی اذان کو سن کر ہماری مسجدوں کو آئے اس کے لیے کوئی نماز نہیں ہے، اس کے لیے توبہ ہے، وہ استغفار کرے، اللہ کہ کوئی آدمی عذر کی بنیاد پر ہو۔ کیا وہ نابینا صحابی کا قصہ ہم نے نہیں سنا؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں دیکھ نہیں سکتا، گھر سے مسجد آ نہیں سکتا، میں کیا گھر میں نماز کو ادا کروں؟ تو آپ نے کہا هل تسمع النداء للصلاۃ، کیا تم نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کو سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں، تو کہا فاجب، تو کہا کہ تم آؤ۔ ایک نابینا تک کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے با جماعت نماز کے مسئلے میں عذر نہیں دیا، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو با جماعت نمازوں کو کیا ہے ہلکے سے ادنی بہانے اور مشغولیت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، تو یہ بنیادی طور پر یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ نماز کا ترک کرنا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رزق سے محرومی کا ایک تیسرا اہم سبب یہ ہے کہ انسان حرام مال کھائے یا مشتبہ مال کو کھائے، یعنی وہ آدمی حلال کمائی کو چھوڑ کر حرام مال کی طرف اپنے آپ کو لے جائے، اور بات اتنی نہیں ہے کہ صرف حرام مال کھائے، بلکہ ایسے مال کی طرف بھی اپنے ہاتھ کو بڑھائے جس مال کے حلال اور حرام ہونے میں شک ہو، مشتبہ اموال۔ لہذا یہ برکت کو ختم کر دیتا ہے، رزق کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، کیونکہ ایک آدمی جب حرام مال کو کمائے یا حرام مال سے اس کی پرورش کی جائے تو یاد رکھیے اللہ پاک ہے، اور اللہ انہی اعمال کو قبول کرتا ہے جو پاک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال مال میں برکت اور زیادتی رکھی ہے، حرام مال میں کیا ہے زحمت کو اور رزق کی حرمان کو لکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے کھانے اور پینے اور لوگوں کے حقوق کے مسئلے میں لاپرواہی اختیار کرتا ہے تو یہ لاپرواہی رزق کی محرومی کی وجہ، لوگوں کی بد دعا کی وجہ، نقصان کی وجہ انسان کو بنا دیتی ہے۔ محترم حاضرین، قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، لہذا انسان کو جو ملتا ہے اتنا کھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ادا کرے۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ قول لکھا گیا ہے، انہوں نے کہا انما افسد الناس الحرام والشبہہ، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگوں کے دین اور دنیا میں جس چیز نے فساد مچایا وہ حرام مال کا کھانا اور مشتبہ مال کی طرف جانا، یعنی جس مال کے بارے میں ہم کو شک ہے، ای ایم آئی جیسے مثال کے طور پر ہوا، یا یہ آن لائن مارکیٹنگ وغیرہ ہوا، تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں۔ ای ایم آئی کے مسئلے میں تو بات واضح ہے، آن لائن مارکیٹنگ کے جو اصول باہر اور یہاں کے بتائے جاتے ہیں اس میں بہت سے لوگ شک و شبے کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جہاں شبہ ہو کہ یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے انسان اس سے بچ جائے، یہ اس کی عزت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر ان کا یہ قول منقول ہے، کہتے ہیں لأن ارد درہما من شبہۃ احب الی من ان اتصدق بمئة الف، کہتے ہیں کہ میں 1000 درہم کو اللہ کے راہ میں صدقہ کروں، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی ایک شبے والے درہم کو لے لوں، یعنی اتنا مال میرے پاس سے چلا جائے مجھے کوئی غم نہیں، لیکن کسی ایک شبہ والے درہم کو میں اٹھا لوں اپنے پاس رکھ لوں، یہ چیز مجھے بالکل منظور نہیں۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کا قول الزہد الکبیر جو امام بہقی رحمہ اللہ کی ہے اس کے اندر اس قول کو نقل کیا گیا، کہتے ہیں الحرام یمیت القلب ویقطع الرزق، کہ حرام مال یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور انسان کے رزق کو ختم کر دیتا ہے۔ چوتھی اہم چیز جس کی وجہ سے ایک آدمی رزق سے محروم ہوتا ہے وہ سود کھانا ہے۔ حرام مال میں سود بھی آتا ہے، لیکن خصوصی طور پر سود کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ سود کی بڑی وعیدیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے، اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، اس مال کو اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، ظاہر میں بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اگر انسان کھا بھی لے تو اس کا فائدہ بھی انسان کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ سود ہے، وہ سود ہے۔ ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے صدقے کا ثواب بڑھا کر لکھ دیتا ہے۔ محترم حاضرین، آج کے زمانے میں دیکھا گیا کہ لوگوں نے ہلکی سی مفلسی، ہلکی سی مجبوری یا اپنی خواہشات کی پورا کرنے کے لیے سود کا بازار لوگوں نے گرم کر کے رکھا ہے، نہ دل میں اس کا احساس ہے، نہ قلب کے اندر اس کی شقاوت کا احساس ہے، بلکہ یاد رکھیے اسی سود کی وجہ سے لوگوں کے دل تنگ ہو گئے، رزق کے دروازے اللہ نے ان پر بند کر دیے ہیں،
برکت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے۔ امام ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے لا يقبل اللہ من مال الربا صدقتا ولا حجا ولا عمرتا ولا جہادا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سود کے مال سے نہ اللہ صدقے کو قبول کرتا ہے، نہ حج کو قبول کرتا ہے، نہ اس کا عمرہ، نہ جہاد فی سبیل اللہ، کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ وہ اسباب جن کی وجہ سے ایک آدمی حلال رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ حرام چیزوں کو بیچنا، حرام چیزوں کو بیچنا۔ مثال کے طور پر بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنی دکانوں میں، خاص کر ایسی دکان جو جنرل سٹورز ہیں، وہاں پر بیڑی بھی بیچتے ہیں، سگریٹ، گٹکا، چینی، تمباکو، اس کے علاوہ دیگر نشے والی چیزیں، ان کو بیچتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر کوئی آدمی 1000 روپے کا حلال مال خریدتا و بیچتا ہے، مگر اس میں چند سکوں کو جو حرام کے ہیں اس میں داخل کرتا ہے، یہ چیز اس کے لیے بربادی کا سبب بن جائے گی، بلکہ اس کے رزق کو روکنے کی وجہ بن جائے گی، کیونکہ حرام مال یا حقیقت میں ایک ایسی آندھی کی طرح ہے جو آتا ہے تو سب کو ختم کر کے چلا جاتا ہے۔ لہذا ایسا حرام مال، خصوصی طور پر سود والا مسئلہ یا حرام چیزوں کا بیچنا، یہ انسان کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، انسان کی حالت کو تنگ کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث بیان کی کہ ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہ ثمنہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم پر کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دیتا ہے کہ آپ بیچ کر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ کی ذات تو بڑی پاک ہے، اللہ پاک رزق ہی کو قبول کرتا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول، ایک کتاب الزہد ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کی، اس کے اندر امام حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول منقول ہے، وہ کہتے ہیں انہم وان اکلوا فلیس ینہاہم یذهب اللہ برکۃ من ایدیہم، کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی مال سے لوگوں کو منع کیا ہے پھر بھی لوگ اسی کو کھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں سے برکت کو لے جاتا ہے، اللہ ان کے ہاتھوں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں انما سمی المال مالا لانه يميل بصاحبه الى كل سوء، کہ آپ کو پتا ہے کہ مال کو مال کیوں کہا گیا؟ مال عربی میں مال یمیل کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، کسی سمت لے جانا۔ مال کو مال اس لیے کہا گیا کیونکہ مال انسان کو ہر برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی مال جو حقیقت میں انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اگر اس کو حلال طریقے سے بھی نہ کمائے تو یہ برائی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسباب، عمومی طور پر جو اسباب انسان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اس میں کثرت سے گناہ کرنا یا گناہوں کو انجام دینا۔ یاد رکھیے کہ جب انسان گناہوں کو انجام دیتا ہے تو حقیقت میں وہ زمین میں فساد مچاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین کے اندر، بحر اور خشکی اور تری کے اندر فساد مچ گیا ہے، یہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ اگرچہ بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے انسان کے رزقوں کو ختم کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ انسان اس سے بچے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں کہا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور رزقوں کو تلاش کرنے میں بہتری کا خیال کرو۔ ولا یحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوا بمعاصیۃ اللہ، کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اللہ رزق کے دروازے تم پر جلدی نہ کھولے تو تم اللہ کی نافرمانی کر کے رزق تلاش کرنے لگ جاؤ، ایسا تم کبھی بھی انجام نہ دینا۔ امام ابن قیم کہتے ہیں المعاصی تصد باب الکسب وان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہتے ہیں کہ گناہ یہ کمائی کے دروازے کو دھیرے دھیرے بند کر دیتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے فلیس کل ذی من وسعہ علیہ رزقہ یکون مکرما، کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو مال زیادہ عطا کیا ہے تو یہ مال اس کو عزت دے گا یا عزت دلائے گا۔ اگر کوئی آدمی جس کو زیادہ کھانا ملتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عزت پائے گا، بلکہ بسا اوقات اللہ کچھ گنہگاروں کو ڈھیل دیتا ہے، مال اور دیتا ہے تاکہ وہ اور جم کر گناہ کرے، اور اللہ جب ان کو پکڑے تو ایسی پکڑ پکڑے جس سے بچنا اور موت کی دہائی دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ موجود نہ ہو۔ محترم حاضرین، رزق کی تنگ ہونے کے اسباب میں زکوٰۃ کا انکار کرنا۔
زکوٰۃ کے مسئلے میں ہیر پھیر کرنا ہے، زکوٰۃ کو نہ ادا کرنا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کو نہ ادا کرنا حقیقت میں یہ انسان کے رزق کو ختم کر دیتا ہے یا اس رزق کی برکت کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے مالوں میں اللہ نے حق بیان کیے، وہ حق کو جانتے ہیں مانگنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان اس زکوٰۃ سے اپنے آپ کو دور کر لے، ما من صاحب مال لم يؤدي زکاتہ الا كان علیہ مثل جبل من نار، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی صاحب زکوٰۃ ہے اس کے بعد بھی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو یاد رکھنا یہ مال قیامت کے دن پہاڑ، آگ کا پہاڑ بن کے پاس آئے گا۔ محترم حاضرین، زکوٰۃ ادا کرنا یہ کوئی بے بوجھ نہیں ہے، بلکہ مال کو بڑھانے، اس کی برکت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہے، لہذا انسان کو اس کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ وہ اسباب جس کی وجہ سے انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ بخیلی کا انجام دینا ہے، کہ انسان مزاج کا بخیل بن جائے، نہ اپنے پر خرچ کرے، نہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، نہ دوستوں پر خرچ کرے، نہ مانگنے والے کو دے، نہ مفلسوں کا سہارا بنے، نہ لوگوں کو قرض دے، مال کے مسئلے میں اتنا کنجوس ہے۔ یاد رکھیے یہ بخل اور یہ کنجوسی انسان کے رزق کو ختم کرنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو آدمی اپنے نفس کو بخیلی سے بچا لے جائے، اللہ کہتا ہے ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے کہا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، کہ اگر کوئی آدمی بخیلی کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے ساتھ بخیلی کر رہا ہے، وہ نیکی کو انجام نہ دے کے اپنے نفس کے ساتھ بخیلی کر رہا ہے، اور یاد رکھیے اللہ تو بے نیاز ہے اور تم سب اللہ کے پاس فقیر ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللهم اعطی ممسکا تلفا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی تم بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ تو آنے والے تو اے اللہ تو عطا کرنے والے کو اور عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کو تو برباد کر دے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ ان اسباب کو انسان سمجھے۔ اس کے علاوہ ایک اہم سبب جس کی وجہ سے اللہ رزق سے لوگوں کو محروم کر دیتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گردانی نہ انجام دینا۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، نعمت سے عطا کیا، آپ مزے لے رہے ہیں، آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں، مگر اس نعمت کے استعمال سے پہلے، استعمال کرتے وقت اور استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ نے سورہ ابراہیم میں کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جیسے کہ تمہارے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے میں تم کو بڑا کر دوں گا، اگر تم کفر کرو گے یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر کسی کو نعمت عطا کی گئی اور کسی سے نعمت چھین لی گئی، عطا کرنے کے بعد چھین لی گئی تو اس کی وجوہات میں ایک بڑا سبب اس نعمت کی شکر گزاری کو نہ انجام دینا ہے۔ لہذا نعمت کی شکر گزاری کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اعتراف کرے کہ ہاں یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کرے کہ اللہ نے مجھے دیا دوسروں کو نہیں دیا، پھر اللہ کا فضل عطا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت تو دی، اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا، پھر اللہ سے دعا کریں کہ نعمت اللہ نے دی، استعمال کا طریقہ بتایا، استعمال کرنے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ وہ نعمتیں جو انسان کو ملی ہیں انسان اس میں اللہ کا شکر گزار بن جائے، شکر دل سے ادا کرے، زبان سے ادا کرے، اپنے اعضاء و جوارح سے ادا کرے، کیونکہ اگر کوئی آدمی نعمتوں کی ناقدردانی کرے یا ان کا انکار کرے تو اس کا رزق کی دروازوں کو یا اس کی برکت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے بعض سلف کہا کرتے تھے قیدوا نعمت اللہ بالشکر، کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو تم قید کر لو اللہ کی شکر کے ساتھ، یعنی اگر کسی نعمت کو تم نعمت پر بار بار اللہ کا شکر ادا کرو گے تو یا اس نعمت کو تم قید کر رہے ہو، ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے کیا ہے اسے باندھ رہے ہو۔ فإنها إن شکرت قرت، کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے نعمت تمہارے پاس باقی رہے گی، کفر کرو گے وہ نعمت
اڑ کر ختم ہو جائے گی۔ لہذا بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر صرف انسان زبان سے نہیں ادا کرتا، بلکہ دل کا اعتراف بھی ضروری ہے، زبان سے تعریف بھی ضروری ہے، نعمت کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے، اور اس نعمت سے اللہ کے بندے کو فائدہ پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ کہ شکر گزار بندوں کو ہم کیا ہے بڑا جم کر کیا ہے ہم انہیں عطا کرتے ہیں، ان کا بدلہ دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کو نعمت عطا کرتا ہے تو اللہ اس نعمت کو نہیں چھینتا یہاں تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل لے۔ اس لیے بعض سلف صالحین جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ان اللہ ینعم بالنعمت ما شاء فاذا یشکر علیہا قلبها عذابا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہے جیسی چاہے نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن اگر وہ بندہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو اسی نعمت کو اللہ عذاب بنا کر اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کہا کرتے النعم تدوم بالشکر وتزول بالکفر کہ نعمتیں شکر کی بنیاد پر باقی رہتی ہیں اور کفر اور ناشکری کی بنیاد پر یہ نعمتیں انسان سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نعمت اور برکت کے ختم ہونے کے اسباب میں انسان کا کیا ہے اسباب کا استعمال نہ کرنا، اللہ پر بھروسہ کر کے گھر میں بیٹھ جائے، اللہ پر بھروسہ کر کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا، کام نہ کرے، محنت نہ کرے۔ یاد رکھیے اگر انسان ان اسباب کا اختیار نہ کرے اس سے بھی رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ کہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی زمین میں گھومتے ہیں، کس لیے گھومتے ہیں؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ رزق صرف توکل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اسباب کے اختیار کے بعد ان کو عمل میں لانے کے بعد اللہ کے توکل کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیشہ کیا کیا؟ عمل کرنے کا، کام کرنے کا حکم دیا۔ جیسے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي الْحَبْلَ فَيَحْتَطِبْ فَيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهُ فَلْيَأْكُلْ وَيَتَصَدَّقْ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلِ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنْعُوهُ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں کا کوئی آدمی ایک رسی لے، ان رسیوں سے لکڑی کو باندھے، لکڑیوں کو اپنے پیٹھ پر اونڈ لے اور ڈال لے، ان لکڑیوں کو بیچ کر رزق حاصل کرے، تھوڑا صدقہ بھی کرے، یہ زیادہ بہتر ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کہ لوگ چاہے تو دیں یا چاہے تو منع کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدی، کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو انسان اپنی ہاتھ کی کمائی کا کھاتا ہے، سب سے بہترین کھانا یہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے انی اکرہ الرجل یمشی سہللتلا لا فی امر الدنیا ولا فی امر الاخرہ، کہتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے یہ ناپسند ہے کسی انسان کو میں فری بیٹھا دیکھوں، کسی انسان کو بیکار میں بیٹھوں دیکھوں، نہ دنیا کے کام میں نہ آخرت کے کام میں، بیکار بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑی ناپسندگی ایسے آدمی سے ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کے اندر ٹائم پاس کرنا، وقت گزاری کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں انی لامقت الرجل اراہ فارغا، کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو فری دیکھوں، بیکار دیکھوں، مجھے ایسے آدمی پر غصہ آتا ہے، نہ وہ دنیا کے کام میں ہے نہ آخرت کے کام میں ہے۔ محترم حاضرین، تو یہ کچھ بنیادی باتیں۔ اس کے علاوہ انسان لوگوں پر ظلم کرے، لوگوں کے حق کو مار جائے، لوگوں کے حق کو ختم کرے، یہ بھی انسان کے کیا ہے رزقوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، کہ میرے بندو میں نے اپنے نفس پر کیا ہے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، لہذا تم کیا ہے ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ انسان ظلم کرے، غریبوں کا مال کھا جائے، کسی آدمی کا حق اسے ادا نہ کرے تو یہ ظلم بھی کیا ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اور انہیں ایک بعد حکیم کا قول ذکر کیا، وہ کہتے ہیں الظلم یزیل النعم ویحل النقم ویقطع الرزق ویحق البرکہ، کہتے ہیں کہ ظلم نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، رزق کو توڑ دیتا ہے اور برکت کو ختم کر دیتا ہے، صرف ظلم کرنا۔ لہذا ہر انسان کو ظلم سے اپنے آپ کو بچان رکھنا چاہیے۔ یہ ایک اور اہم بات ہے کہ جو لوگ رزق سے محروم ہوتے ہیں اس کے بڑی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کمزور ہیں، جو ہمارے انڈر میں ماتحت میں انسان ان کی روزی کھا جائے۔ مثال کے طور پر یہ کام کرنے والے دہاڑی مزدور وغیرہ ہیں یا
کوئی آدمی ہے جس کے ماتحت میں لوگ نیچے لوگ کام کرتے ہیں، تو اپنی ماتحت لوگوں کی سیلری کو نہ دے، ان سے پورا پورا کام لے، ہلکی سی ناراضگی پر ان کی سیلری کو کاٹے، یقین جانیے کہ انسان کو محنت کے بدلے اس کا پھل اسے دینا جانا چاہیے، وقت پر دیا جانا چاہیے، اس کی طاقت کے اعتبار سے اسے دیا جانا چاہیے، اس کی کمائی اس کے ہاتھ میں سونپنی چاہیے یا اس کے اولاد کے حوالے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سلطان ہے، قوم کا بڑا ہے، پوزیشن ہولڈر ہے، اگر وہ اپنی ماتحت لوگوں کے مال کو، یعنی عمال جو کام کرنے والے جو کمزور ہیں، نہ ان کی سیلری کو ادا کرتا ہے، نہ وقت پر دیتا ہے، یاد رکھیے ایسا آدمی حقیقت میں اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی سے حدیث ثابت ہے، آپ نے کہا ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ ورجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطي اجره۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کی طرف سے میں اللہ کے سامنے پیشگی رکھوں گا، جن کی طرف سے میں کیا ہے لوگوں سے لڑوں گا۔ ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ جس نے ایک غلام کو کیا ہے کرائے پر لیا، پورا کام لیا، مگر کام لینے کے بعد اس کی اجرت کو ادا نہ کیا، اس کے تنخواہ کو ادا نہ کیا۔ یہ سب سے برے لوگوں میں سے موجود ہے۔ لہذا انسان کو خصوصی طور پر اپنی ماتحت لوگوں کے ساتھ ظلم سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو عبادت، اس کے علاوہ جو رزق کی تنگی انسان کو ہوتی ہے، وہ صلہ رحمی کو کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صلہ رحمی اللہ کے عرش سے جڑی ہے۔ جو آدمی صلہ رحمی کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، کہ جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو مجھ کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ اور حدیث کے اندر اس کا صراحت سے ذکر بھی کیا گیا ہے کہ یہ جو صلہ رحمی ہے یہ انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ عمر بھی اللہ کا رزق ہے۔ لہذا صلہ رحمی یقین جانیے یہ عظیم نیکیوں میں سے ہے، انسان کو کیا ہے صلہ رحمی کرنے چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه، کہ جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دے، اللہ اس کے زندگی کو لمبا کر دے، لہذا وہ آدمی صلہ رحمی کیا کرے، وہ آدمی صلہ رحمی کیا کرے۔ اس کے علاوہ ایک اہم وجہ جو رزق کی تنگی کی وجہ بنتی ہے وہ سستی اور کاہلی ہے۔ انسان سست ہے، کام کو انجام نہیں دیتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں سے شکوے شکایت کرنا، ہر حال میں رونا، جیسے بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ اللہ نے دیا ہے لیکن ہمیشہ اپنی تنگی کو بیان کرتے ہیں، اپنی فقیری کو بیان کرتے ہیں، اپنی بھوک مری کو بیان کرتے ہیں، گھر کے اندر ایسا ہوا، گھر کے اندر ویسا ہوا، لوگوں سے پیسہ اینٹھنے کے لیے، لوگوں کا پیسہ کھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کیا ہے غریب فقیر دکھانے کے لیے۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ چلے جائیں بڑی لگژری لائف دیتے ہیں، بڑا اچھا کھاتے ہیں، بڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی لوگوں کے سامنے اپنی تنگ حالی کا شکوہ سب کے سامنے کرتا ہے، ایسے آدمی پر بھی اللہ تبارک و تعالی رزق کو تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ اس مخلوق سے شکوہ حقیقت میں انسان کا اپنے نفس کا احترام نہ کرنا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مذاق کا ذریعہ بنا دینا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے دور چلا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، صبر کرنا خصوصی طور پر مصیبتوں میں، صبر کرنا بلاؤں میں، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اگر انسان صبر نہ کرے، جزا فضا کرے، روئے دھوئے، یاد رکھیے ایسا آدمی رزق سے محروم ہوتا ہے۔ امام احنف بن قیس کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا سمسمہ بن معاویہ کے پاس اپنے پیٹ کے درد کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا یا ابن اخی اذا نزل بک شیء فلا تشکو الی احد۔ تو سمسمہ بن معاویہ رحمہ اللہ امام احنف بن قیس سے کہتے ہیں اے میرے بھتیجے، جب بھی تم کو کوئی مصیبت آئے کسی کے سامنے شکایت نہیں کرو، کیونکہ شکایت کرو گے تو لوگوں کی 2 قسمیں ہوگی، صدیق تسوءہ وعدو تسرہ، کہ تمہارا اگر سچ میں دوست ہے، خیر خواہ ہے، تو یہ اس کو بات اچھی نہیں لگے گی کہ میرا دوست تکلیف میں ہے، اور اگر کوئی تمہارا دشمن ہے تو اس کو بڑی خوشی ہو جائے گی۔ تمہارے دوست کو تمہاری تکلیف سن کر تکلیف ہوگی، تمہارے دشمن کو خوشی ہوگی، لیکن ہر حال میں فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ جب تمہیں کوئی شکایت ہو، تکلیف ہو، کسی سے کچھ مت بیان کرو، نہ دوست سے نہ دشمن سے۔ محترم حاضرین، کیونکہ مخلوق کے سامنے آپ شکایت کر کے کیا کریں گے، جبکہ تمام چیزوں کا قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ ہی کیا ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا، ذلتوں سے بچا کر عزت کی طرف لانے والا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے اپنا جھوٹا رونا روئیں اور لوگوں کے سامنے شکوے شکایت کریں۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے کیا کہا تھا، اور جیسے قرآن کے اندر سورہ یوسف کے اندر اللہ نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی اللہ، کہ میں اپنے شکایت کو، اپنے دل کے غم کو، اپنے دل کے غبار کو اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میرے پاس جو علم وہ تم کو موجود نہیں ہے۔ لہذا انسان کو شکوے شکایت نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رزق سے محرومی کے اسباب میں استغفار کا چھوڑ دینا۔ اگر انسان استغفار کو چھوڑ دے، اللہ سے معافی نہ مانگے، ایسا آدمی کیا ہے
یقین جانیے رزق سے محروم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تجارت وغیرہ میں رزق سے محرومی کی وجہ دھوکہ دینا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف کہا من غشنا فلیس منا۔ اس کے علاوہ زنا کرنا، جیسے یہ اکثر ائمہ کا کہنا ہے، جیسے کہ امام ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے تھے یا مکحول ایاک والزنا فانه یورث الفقر، کہتے تھے کہ اے مکحول تم زنا سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ زنا کیا ہے، یہ فقیری کو انسانوں کی نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ فقیر زنا انسان کی دین کی کمی کی علامت ہے، اس کی دل کے فساد کی علامت ہے، غیرت کا ختم ہونا، زانیہ کی اخلاق کو قبول کرنا، ان تمام برائیوں کی وجہ ہے۔ لہذا زنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق کو کیا ہے توڑ دیتا ہے، اور اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے اللہ اس کے چہرے پر کالک کو لا دیتا ہے، ظلمت اس کے چہرے پر آ جاتی ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، ہمیشہ فقیری کی حالت میں گزرتا ہے۔ یہی کچھ بنیادی باتیں رزق کے حوالے سے تھی، تو ضروری ہے کہ انسان کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے ہمیشہ رزق مانگا کرے، اور ان گناہوں سے بچے، ان گناہوں سے بچے جو گناہ حقیقت میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لکھے ہوئے رزق کو توڑ دیتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور رزق کو اللہ نے بانٹ دیا، جس کو دیا اس کے ساتھ اللہ نے احسان کیا، جس کو نہیں دیا اللہ نے اس کے ساتھ انصاف کیا۔ اگر مل جائے تو الحمدللہ، نہیں ملے تب بھی الحمدللہ۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی ہے، مگر صرف کوششوں کی بنیاد پر رزق تلاش نہیں کرنا ہے۔ انسان جتنی بھی کوشش کر لے اتنا رزق ملے گا جتنا لکھا ہے، لیکن اگر لکھا زیادہ ہے کوششیں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی رزق میں برکت چاہتا ہے اور رزق کی تنگی سے بچنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرے، ظاہر اور باطن دونوں جگہ، اور ہر اس کام سے بچے، چاہے ظلم ہو، سود ہو، دھوکہ ہو، بخیلی ہو، شکر کا چھوڑ دینا ہو، استغفار کا نہ کرنا ہو۔ یقین جانی یہ ساری گناہوں سے انسان بچے، بڑھ چڑھ کر اللہ کے سامنے گناہ کی معافی مانگے، دعا مانگے، لوگوں پر خیر کو خرچ کرے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے انسان کے رزق میں بڑھوتری کو لاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال سبق کے حوالے سے ہو تو ضرور پوچھ لیں۔ اجمیری۔ جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا ایک سوال تھا کہ قبرستان پہ خواتین جا کے ان لوگوں کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتی ہے کیا شیخ؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ قبرستان خواتین کو نہیں جانا چاہیے۔ پہلے شریعت اسلام میں اجازت تھی، بعد میں منع کیا گیا، بلکہ جو زیادہ قبروں کی زیارت کرتے ہیں ان پر لعنت بھیجی گئی، کیونکہ قبر ایک خوفناک جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں جا کر انسان اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کرتا، اس لیے خواتین کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں دعا کرنا ہے میت کے لیے تو کہیں سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ خیر خیر۔ السلام علیکم شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آدھی دھوپ میں بیٹھنے سے کیا جادو کا اثر ہوتا ہے، یہ صحیح ہے کیا شیخ؟ یہ آدھی دھوپ میں بیٹھنے سے کیا جادو کا اثر ہوتا ہے، یہ صحیح ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے، بس اتنا ضرور ہے کہ آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، جس طرح ایک چپل پہننے اور ایک چپل کو چھوڑنے سے منع کیا، کیونکہ یہ جسم کے ساتھ یہ ناانصافی ہے، جسم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اسی طرح جس طرح کوئی خاتون ایک ہاتھ میں چوڑی پہنے دوسرے ہاتھ میں چوڑی نہ پہنے، ایک ہاتھ میں مہندی لگائے دوسرے ہاتھ میں مہندی نہ لگائے، تو یہ جسم کے ساتھ بے انصافی ہے، اس لیے اسلام نے منع فرمایا۔ ورنہ ایسی کوئی چیز مجھے نہیں معلوم کہ آدھے سائے میں بیٹھنے سے جادو ہو جاتا ہے۔ جادو کیا جائے گا تو کسی پر بھی ہوگا، اللہ کے نبی پر ہوا تھا، نہیں کیا گیا تو ان چیزوں سے جادو خود بخود نہیں ہوتا ہے۔ جی، بخار کی حالت میں یا نارو کونی بردو سلامن علی ابراہیم بول کے سورہ انبیاء میں آیت ہے نا، اس طرح سے اللہ بول کے نام کچھ پڑھنے کا ہے، پڑھ سکتے کیا اس طرح سے؟ کیوں بولتے سلامتی والے اور ٹھنڈی ہو جائے بول کے؟ دیکھیے ایسی کوئی صریح روایت نہیں ملتی ہے جس کے بارے میں یہ باتیں کہی جا سکے۔ عمومی طور پر دم کرنا ہے، اگر بخار کی تکلیف ہے میں کیا ہے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں معوذتین ہیں، اور عام قرآن حدیث کے دعائیں، اس کو پڑھیے۔ جی جی، جزاک اللہ خیرن کثیر۔ حیاک اللہ، مرحبا۔ بشیر النساء۔ بشیر۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ایک جنے پرانے زمانے کا ذرا جگہ بیچے تھے، وہ کیا ہے تو رجسٹر نہیں کر رہی ہے، وہ بھرکو نہیں سی چکی لکھ دے بانڈ،
और रजिस्टर कराने को तो फिर पैसे मांगते हैं, वो ऐसा मांगना गुनाह होता है क्या हजरत? वो जगी बेचे का तो हमें दूसरे से नहीं, एक जने से नहीं, कामन से सब जने भी ऐसा करते हैं, समझ में? मतलब ये है कि एक जमीन आपको बेची गई, ठीक है, आप नहीं रजिस्टर नहीं नहीं, करे, हमें दूसरा बेचे। आपने दूसरों को बेच दिया, रजिस्टर नहीं हम्म। करवाए और जमीन रजिस्टर नहीं थी, अब वो आपसे पैसे मांग रहे हैं। नहीं, पैसे नहीं मांगते हैं, हमें एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं। वो कहीं को तो हमें ने बहुत से जने ऐसा प्लाट हम बेचे, उन सबको कामन से ऐसे दे लेते आते हैं, हमें भी मांग लिए ऐसा वो ऐसा हमें मांगना गुनाह होता है क्या? बिल्कुल जायज नहीं, दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब तक जमीन आपके नाम पर रजिस्टर नहीं है, आपने बेचा कैसे? शरीयत का उसूल क्या है? शरीयत के उसूल में यह है कि वो चीज जिसकी मिल्कियत आपके हाथ में नहीं बेच सकते, इसी को बोलते हैं आजकल नहीं, टोकन मनी। वैसे नहीं हजरत, टोकन मनी, हमारी जगह क्या, हमारी जगह लेकिन दूसरे आपके ने नाम पर बेचे, रजिस्टर नहीं है। लेकिन हमारी जगह हमारे नाम पर रजिस्टर है, लेकिन वो दूसरे मोले ना उनको हमें रजिस्टर नहीं कर को दिए, नहीं कर को दिए, बांध वैसे लिखे थे, थोड़े थोड़े सालों के बाद अब लिख को दे बोले तो वो लिख को देने में एक्स्ट्रा पैसे पूछते हैं। ऐसा हमें एक दिन हमें गाँव गाँव ऐसा चलता है, वो ऐसा हमें भी उसमें शामिल ही नहीं, लेना है नहीं लेना होता बोल को पूछते हैं। नहीं, जितने की तिजारत पर तय हुआ था उतना ही लेना चाहिए। और दूसरी अहम बात क्या है कि अब रजिस्टर कराने किसकी जिम्मेदारी है? खरीदने वाला अपना रजिस्टर कराएगा कि आप कराएंगे? नहीं खैर, खरीदने वाला हमें कराएगा। बेचे उन लिया। बात खत्म है ना। हम्म। तो आप क्यों उनसे दोबारा पैसे का मुतालबा करेंगे? नहीं, वो ऐसा गाँव में पूरा ऐसा चलता है, नहीं नहीं, जबकि कब की सालन दुरुस्त के नहीं है। बाद बेचे थे ना। अब जमीन बहुत माहौल आ गई है, हमने भी क्या तो भी दो उसमें करने का बाद बिल्कुल से मैं समझ गाँव रहा गाँव हूँ। पूरा। 10 साल पहले हम्म। खरीदे थे, बेचे थे, आप रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं पहले बेचे थे, आप थोड़ा और पैसा दो। ये दुरुस्त नहीं है, नहीं मांगना। हम्म। जब आपने जमीन बेची थी, आप राजी थे, खरीदने वाला राजी था, जमीन आपने बेच दी। अब अगर रजिस्टर कराना चाहता है, जमीन की कीमत ज्यादा है, आपको कोई हक नहीं पैसे लेने का, ये जुल्म होगा, नहीं लेना। नहीं, हमें एक गले थे तो जुल्म होता, गाँव गाँव पूरा ऐसा करते हैं, वो पूरा गांव कामन अगर हो गया। जुल्म कर रहा है, पूरा गांव अगर जुल्म अच्छा कर रहा है, तो क्या आप भी जुल्म में शामिल होंगे? नहीं होना। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रिया, जजाकल्ला। ऐसा लगे मत लीजिए। हया कल्ला मरहबा। आखिरी सवाल इंशाअल्लाह, दाऊद शेख। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख आप बोले थे वो जो बरकत के लिए वो जो सूद लेने का, वो जो बैंक में खर्च लेते हैं ना हम लोग, माल रख के या गिरवी रख के, अगर वो कारोबार बढ़ाने के लिए, कुछ तो बिजनेस करने के लिए, कुछ लैंड लेने के लिए, नहीं कुछ जरूरतमंद के लिए, और वो जायज होता है क्या? वो रिबा होता है इंडिया में जैसा लेते हैं हम लोग? तो अभी गल्फ देखिए, कंट्री बैंक में से कोई रहने भी वाले सूद लोग लेके लेते हैं। बगैर इंटरेस्ट के वो नहीं देते। नहीं, बैंक अगर से गल्फ जो भी कंट्री में इस्लामिक बैंक होता है उसमें लेते हैं ना? सूद नहीं, सूद रहता उसमें इंटरेस्ट रहता नहीं रहता? इंटरेस्ट वो लोग लेते हैं, मगर वो इस्लामिक बैंक बोल के वो दूसरा हिसाब से लेते हैं बोल के बोलते हैं। कैसा भी बैंक हो, अगर आपको कर्ज दिया गया है, कोई सर्विस चार्ज के नाम पर पैसा मांगे, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट के नाम पर मांगे, वो सूद है। इस काम से बचना, दूर रहना। अच्छा ठीक है शेख, ओके। अगर घर में जो जरूरतमंद बरकत के लिए हम लोग दुआ करते हैं तो टाइम लगता है, इसका क्या वजह होता है? देखिए, ये अल्लाह तबारक व बजट में। तआला की हिकमत है। ऐसा नहीं कि आप मांगे तो अल्लाह आपको फौरन दे। क्या अल्लाह पर कोई मजबूर है? क्या अल्लाह तबारक व तआला पर कोई जबरदस्ती करने वाला है? फ़इन्नल्लाह लमुस्तकरी लह। हमारा काम दुआ मांगना है, अल्लाह ताला जब चाहे दे। शिकवे शिकायत नहीं करना, वरना अल्लाह की जात पर ईमान इंसान का कमजोर है, ऐसा है। कुछ सवाल चैट बॉक्स में भी आए हैं। अभी सवाल का जवाब मैंने दिया, फिर चैट बॉक्स में पूछा गया है कब्रों की जियारत के हवाले से। देखिए, जहाँ तक कब्रों की जियारत का मसला है, राज मसला ये है कि गैर मशरू है। ख़वातीन को कब्रों की जियारत नहीं करना चाहिए, ठीक है। जिस तरह नियाहत है, यानी चीखना पुकारना, आवाज़ को बुलंद करना, जजा फजा करना, जिसको बाज़ उलमा ने हुर्मत के दर्जे तक जिक्र किया है, वो वही चीज़ें ये कब्रों की जियारत के हवाले से। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? लाअनल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, कि वो ख़वातीन जो कब्रों की ज़्यादा ज़ियारत करती हैं, अल्लाह तबारक व तआला की लानत उस पर मौजूद है। हालांकि तकरार के साथ, तकरार ज़्यादती का मतलब देता है, लेकिन सद्दन लिज़्ज़रिया नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे ख़वातीन जो कब्रों की ज़ियारत कर लेती हैं, मना होने के बाद भी जाना, रोना धोना, आवाज़ को बुलंद करना, बसा औकात अपने गिरेबान को चाक करना, मर्द औरतें
کا اختلاط ہو جاتا ہے، پھر قبروں سے انسان کو لگاؤ ہو جاتا ہے، کتنے فسادات یہ سارے اسی سے ہوتے ہیں۔ اس لیے کتاب الجنائز کے اندر کتاب دیکھیے، سلف صالح رحمہ اللہ علیہ کتنے دقیق مسائل میں تھے، جب بھی انہوں نے کتاب الجنائز کے اندر کیا ہے حدیثوں کو نقل کیا، کبھی امہات المؤمنین سے یا صحابیات سے کوئی چیز نقل نہیں کی کہ وہ قبروں کی زیارت کیا کرتی تھی۔ اگر یہ کام صحیح ہوتا تو خود حضرت عائشہ، بڑے بڑے صحابیہ جا کر صحابہ کی قبروں کی زیارت کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو انسان کو بچنا چاہیے۔ اور ایک سوال چیٹ باکس میں آیا ہے، رزق کے بڑھنے کے لیے کوئی دعا؟ استغفار ہے، جتنا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے گا اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں اضافہ کریں گے۔ لیڈیز نماز میں ساکس ڈالنا کہ نہیں؟ اگر پیر نظر آ رہے ہیں، آپ کی شلوار ہو یا جو اوپر ڈریس پہنتے ہیں اگر وہ اتنا لمبا نہیں ہے کہ پیر کو نہیں چھپا رہا ہے تو موزے ڈال کر نماز پڑھنا۔ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں 4 مہینے سے تہجد کی نماز پڑھنے کی برابر کوشش کر رہی ہوں لیکن نہیں پڑھ پا رہی ہوں۔ کوئی بھی عبادت اللہ کی توفیق سے نہیں ہوتی ہے، سب سے پہلے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک گناہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے تک ان کو تہجد کی توفیق نہیں دی تھی۔ تو سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرے، خالص توبہ کرے اور اللہ سے توفیق مانگے۔ اس کے علاوہ نیک صحبت اختیار کرے، ایسے ساتھی کہ ہم اٹھے آپ اٹھے ایک دوسرے کو فون کریں، جو آپ کی سہیلیاں ہوں گی وہ کریں، تو ایسے دوست بنائیں، اس سے ہوگا کہ نماز کی پابندی بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نیک عمل پر کیا ہے مواظبت میں آپ اکیلے بھی نہیں رہیں گے۔ چلیے ختم مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔